ماشاءاللہ کووڈ ہو یا کوئی اور پرابلم ہو، جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ پروگرام تو ہر سال ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بظاہر ہم لوگ مل کے اس کا انعقاد کرتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کا انتظام کہیں اور سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے عقیدے میں یہ شامل ہے۔ اور میں بھی بات بھی کر رہا تھا، کچھ تصویریں بھی ہوئی اس پر اور کچھ باتیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا خالق صرف ایک وہ اللہ کی ذات ہے، وہ خالق حقیقی، اس کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں، اور اس نے جو کچھ بھی خلق کیا کائنات میں، اس میں کچھ ہمارے سامنے ہے اور زیادہ ہمارے سامنے نہیں، اس میں کسی کی خلقت میں وہ کمال نہیں ہے جو کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت۔ کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ اس لیول پر نہیں پہنچ سکتا جس لیول پر ہمارے نبی کریم کی ذات ہے۔ چنانچہ جب بھی میں کوئی ایسی نیریشن سنتا ہوں یا واقعہ سنتا ہوں یا بات سنتا ہوں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور کو کسی اور نے آ کے، چاہے وہ فرشتہ کچھ سکھایا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، کیونکہ حضور کو تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ سکھایا، جو کچھ بھی سکھایا اور کنوے ضرور کیا۔ مثال کے طور پہ اللہ کا پیغام لے کے حضور کے پاس آئے لوگ، اور دوسری چیزیں ہوئی، مگر جو نیکی، جو یعنی اگر آپ حضور کے اندر کوئی کمی رہتی ہے بنا خاصہ جسے کوئی اور آ کے پورا کرے، تو یہ حضور سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض ہے کہ آپ کے بنانے میں کوئی کمی ہوگی، اور اس بندہ کے ظاہر ہے کہ وہ خالی رہتی کی ہے، اس کے اندر کمی ہو نہیں سکتی۔ اور یہ بات کہ دین تو مکمل ہو گیا حضور کے بعد، قرآن کی جب آیت آ گئی کہ آج ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، تو دین مکمل ہو گیا، قرآن کی آیت غلط نہیں ہو سکتی، مگر کیا دین فہمی بھی مکمل ہو گئی؟ کیا ہم نے دین کو سمجھ بھی کیا مکمل طور پہ، یا اس میں مزید گنجائش ہے کہ ہم اور غور و فکر کریں؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو سب سے زیادہ حکم ریپیٹ ہوتے ہیں، ان میں غور کرنا، فکر کرنا اور سوچنے کی آیتیں بار بار ہر چند پیجز کے بعد آ جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچنے سمجھنے کی گنجائش تو برقرار ہے۔ اب جیسا مولانا صاحب نے کہا کہ حضور کے آنے کے بعد ایک مطلب نالج ایکسپلوژن ہوا، انسان جو ہے وہ چاند پہ بھی پہنچ گیا اور سیارے بھی بن گئے اور ڈسکوری ہوئی اور سب چیزیں ہوئی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم باوجود سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے اور مسلمان ہوتے ہوئے ان میں ہم کو اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں ان میں تعلق ہم نہیں ڈھونڈتے۔ ابھی میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں چھوٹا سا جو اسی سے مطابقت ہے کہ پچھلے دنوں میں ٹیلی پورٹیشن کے بارے میں پڑھ رہا تھا، کیونکہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ روشنی سے زیادہ تیز رفتار کوئی چیز نہیں ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی اسپیڈ سے یہ ٹریول کرتی ہے، لیکن ٹیلی پورٹیشن اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کائنات میں اربوں لائٹ ایئرز، یعنی لائٹ ایئر کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سال میں روشنی جتنا سفر کرے، 1 سیکنڈ میں 1,86,000، 1 منٹ، پھر 1 گھنٹہ، پھر 1 دن، پھر 1 مہینہ، پھر 1 سال، کتنا بنے گا؟ اچھا، اور اربوں لائٹ ایئر پہلے، مطلب جو فاصلے ہیں، ان فاصلوں کو جب دیکھا جائے تو یہ سائنٹیفک طریقے سے ابھی بات سامنے آنے لگی کہ وہاں پر جو ذرات ہیں اور
اور یہاں پر جو ذرات ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ وہ سر سید احمد خان جیسے جن کا میں بہت پیار سے بڑا احترام کرتا ہوں، وہ بھی گھبرا گئے جب معراج پر اعتراضات ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو روحانی طور پہ ہوا تھا، جسمانی طور پہ تو ہوتی ہی نہیں اس طرح جانا. لیکن اب سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ حضور کو تو چھوڑے، ذرات میں کے لیے ممکن ہے کہ اربوں نوری سال دوری سے ایک دوسرے سے ٹیلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو اگر ذرات کر سکتے ہیں تو یہ ممکنات میں تو بات آ گئی نا. تو سائنس کی ہر پرچی کی بات جو ہے وہ آپ کو آپ کے دین کو ثابت ہی کرتی ہے. میں جو ہیومن رائٹ کمیشن کے ڈاکومنٹس پڑھ رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ پورے ڈاکومنٹ کے اندر سوائے ایک استثنا کے جس کو میں ویسے ہی نہیں مانتا، جس میں سیکشل اورینٹیشن اور گیجنگ کا ذکر تھا، اس کو چھوڑ کے باقی جتنی تک باتیں کی گئی وہ ساری مثالیں مدینہ میں موجود ہیں. تو انسان جیسے جیسے بڑھ رہی ہے، انسانی علم جیسے بڑھ رہا ہے، ویسے جو ہے وہ ویسے آپ کی حضور کی عظمت اور قرآن کی عظمت جو ہے وہ زیادہ تر سامنے آتی جائے گی. اب ہم غور نہ کریں تو اس میں مطلب یہ کہ اس کا قصور تو نہیں ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ ہمارے اخلاقیات کا کیا ہے، ہمارے رسول کو تکمیل کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا. اچھا میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ کو کسی ملک کی اخلاقی صورتحال دیکھنی ہے تو اس کے چوراہے پہ کھڑے ہوں گے، اس کے ٹریفک کو دیکھیں، ٹریفک کس طرح چل رہا ہوگا، جس طرح لوگ دوسرے کو جگہ دے رہے ہوں گے، جس طرح پابندی کر رہے ہوں گے، اپنے اوپر نافذ کر رہے ہوں گے، اتنی زیادہ اخلاقیات وہاں موجود ہیں. یہ میں اپنے ذہن میں دہراتا رہا ایک کے بعد ایک ملک کو جہاں میں گیا ہوں. اب اس بات بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سارے اسلامی ممالک اس معاملے میں پیچھے. ٹریفک کا جو ہے حالات جو ہے وہ ہمارے یہاں بڑے خراب ہیں. تو اگر واقعی اخلاقیات کو ظاہر کرتے تو پھر یہ کیسے ہوا؟ اچھا کسی اور نبی کے بارے میں کسی اور نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجے. اسلام نے کہا گیا کیونکہ یہاں دوسری چیزیں، لیکن جہاں اخلاقیات کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا اگر وہیں پر اخلاقیات پست ہو تو اس کی کوئی وجہ تو ہے نا. اس پہ کوئی کمیشن نہیں بیٹھے گا، کوئی بیٹھ کے اس پہ غور نہیں کرے گا کہ ایسا ہوا کیوں، ایسا کیوں ہوا کہ ہم اس کے پیچھے کیسے رہے. تو سوالات تو اٹھتے ہیں، سوالات سے وہ چراتا ہے جو غلطی پر ہو. ہم تو غلطی پر نہیں، ہم تو ہمارا قرآن، ہمارا دین، ہمارے حضور جو ہیں وہ کوئی غلطی پہ تو نہیں. تو ہم کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم کیوں نہ اس کے اندر اتر کے ان سوالات کے جوابات تلاش کریں؟ کچھ نہ کچھ غلطی تو ہم سے ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم اخلاقیات کتنے پست ہو گئے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صبح سے شام تک وہ رشوت ہی لے رہے ہیں، نماز کے وقت کھڑا ہو جاتا ہے. نماز تو بدکرداری سے بچانے کے لیے آئی ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور بدکرداری بھی کر رہا ہے. وہی ایسا ہی اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی. اگر بدکرداری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو نماز نہیں مانتا، کیونکہ وہ نماز ہوتی وہ بدکرداری سے بچ جاتا وہ شخص. تو یہ ہمیں سوچنا تو پڑے گا کہ ہو کیا رہا ہے، ہمیں ڈسکور کو کرنا پڑے گا، سوالات کے جواب کو نکالنے پڑے گا. لیکن میں بڑی عزت کرتا ہوں علماء کی، لیکن اگر کوئی 1100-1200 سال پہلے جس نے حضور کی تاریخ فرمائی بہت اچھا کیا، بڑی تاریخ کی بات ہے. مولانا شبلی نعمانی اور مولانا سید سلمان ندوی نے حضور کی سیرت پر کتابیں لکھی، بڑا اچھا کیا. لیکن اس وقت سے لے کر اب تک دنیا میں بڑی ڈسکوری ہو چکی ہے. آپ انہیں کی بات دہراتے رہیں گے، کیا موجودہ تناظر میں آپ کو حضور کے کردار میں اور ان کی فہم میں کچھ نئی باتیں بھی نظر آئیں گی؟
یعنی آج جو بھی تقریریں ہوئی بہت اچھی تقریریں ہوئی، بڑے اچھی باتیں کی گئی، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، اگر 100 سال پہلے محفل میلاد نبی ہوتی اور یہی تقریر کی جا سکتی تھی یا نہیں کی جا سکتی؟ کیا کوئی ایسی بات کی گئی ہے کہ 2021 میں وہ بات زیادہ ویلڈ ہوگی؟ کیا کووڈ کے تناظر میں حضور کا کوئی ایسا پیغام ہے جو کہ ہم اپلائی کر سکتے ہوں؟ کیا جو نئی سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی ہے ان کے تناظر میں ہم کچھ چھوڑ سکتے ہیں، کہ غور و فکر کر سکتے ہیں؟ اگر ہمارے حضور جو ہے یہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، اور لیکن بات یہ ہوتی ہے قرآن ہمیشہ کے لیے، اب ہم کہتے ہیں کہ بلین تک تو 5 سال بعد نیا نہیں سنا رہتا ہے، اور پرانے ایڈیشن پڑھتے تو ہم ناراض ہوتے ہیں کہ یہ کیوں کر، تو تفصیلات بدلتی رہتی ہیں لیکن اصول نہیں بدلتے۔ تو قرآن نے جو اصول دیے ہیں یا رسول نے جو اصول دیے وہ نہیں تبدیل ہوں گے۔ میں نے وہ شعر میرا لکھا تھا کہ مجھے جو تھوڑی بہت معرفت خدا کی ہے، تھوڑی بہت میں بھی غلو ہے، یہاں پہ تھوڑی بہت بھی نہیں ہے، مگر چلو مجھے جو تھوڑی بہت معرفت خدا کی ہے، قسم خدا کی وسیلے سے مصطفیٰ کی ہے، ورنہ کیسے پتہ چلتا؟ انہیں کے تھرو تھوڑا بہت جو پتہ چل گیا وہ چل گیا پتہ، انہیں کی ذات میں غور کر کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے۔ اور قرآن جو ہے اگر چلے ایک آدھ دفعہ کوئی حکم آ گیا نظر انداز ہو گیا، یہاں تو سینکڑوں بار غور و فکر کرنے کا حکم آیا ہے، تو غور و فکر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ ہم کیسے دعویٰ کریں گے کہ ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں؟ مولانا صادق سیدی صاحب سے ہماری دوستی کی ہے، مذاق بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے آج آتے ہی جو ہے وہ لڑکی کو مخاطب، بچوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آج میں آپ سے مخاطب ہوں، اور اچھی باتیں کی، بڑا انہوں نے اچھے راستے پہ چلنے کی باتیں بتائی اور وہ بتایا۔ اسی میں تھوڑا اس کو اور آگے بڑھاتا ہوں کہ مردوں کی جو ہے وہ کوئی بہت بھولے ہوئے نہیں، ہماری بھی غلطیاں جو ہے وہ بے شمار ہیں۔ اب کہاں لکھا ہوا ہے کہ لڑکی کی شادی جو ہے برادری سے باہر نہ کرو؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ لڑکی کی شادی اس کی پسند سے نہ کرو؟ اگر اسے کوئی شخص ناپسند ہے تو مت کرو وہاں شادی، اگر کوئی شخص کو پسند ہے اور وہاں پہ رشتہ آتا ہے تو وہاں کر دو۔ دیکھیں قرآن کی آیت ہے، آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ نبی آپ کے نفوذ پر قبضہ و تصرف، یہ ہے نا قرآن حکم، یعنی حضور کا حکم جو ہے میرے اور آپ کے ہر شخص کے نفوذ پہ ہماری مرضی سے پہلے نافذ ہو۔ اچھا ہمیں حضور کی اگر اپنی اولاد ہو تو باپ کا بھی رشتہ ہو گیا، اس پہ تو اور زیادہ، اور حضور سے زیادہ کون جانتا ہوگا بیٹی کے بیوی کو، اپنی بیٹی کے بیوی کو، پیاری بیٹی کے بیوی کو۔ لیکن جب رشتہ آیا حضرت علی کا شادی کے لیے تو جا کے ان سے دریافت کیا کہ یہ رشتہ آیا ہے، آپ کو قبول ہے کہ نہیں؟ اور جب انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے، تو تب انہوں نے رشتہ کیا۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کائنات میں کوئی ایک موقع ہوتا جہاں بیٹی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کی جا سکتی تو یہ وہ موقع تھا، اور حضور نے بتا دیا کہ یہاں بھی وہ موقع نہیں ہے، یہاں بھی پوچھ کے کرنی ہے۔ تو ہم لوگ اپنی اچھا شادی تو ایک ایکسٹریم قدم ہو گیا، کیا کھائیں گی کیا چلے، جو حلال اور حرام کے لیے تو میں خود اپنی بچوں سے کہتا ہوں کہ حرام کام سے دور رہو، اپنی عزت کا خیال کرو، اپنے کردار کا خیال کرو، اپنے پردے کا خیال کرو، اپنے وہ سب باتیں تو بالکل، لیکن جو حلال چیز ہے اس میں ان کی مرضی کیوں نہ پوچھی ہے، اس میں کیوں نہ ہم، بلکہ اگر وہ کہہ مجھے ایک چاہیے تو ہم اس کو 2 لے آ کے کہتے ہیں کہ یہ لو بیٹا 2 لو، کیوں نہیں؟ اور جب نہیں کرتے، میں ایک بات کیسے بتاتا ہوں کیونکہ مجھے بیٹیوں کا تجربہ بہت ہے، میری اپنی گھر میں 4 بیٹیاں ہیں اور یہاں پہ تو 4000 ہو گئی ہیں۔
جب آپ لڑکی کے ساتھ محبت، شفقت اور احترام کا رشتہ رکھتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہے کہ وہ راستے سے بھٹکے. لیکن اگر آپ ناجائز جبر کریں اس کے اوپر، اس کو تکلیف پہنچائیں، اس کی آزادی کو خامخواہ میں سلب کریں، پھر اس کے قدم بھٹکتے ہیں. وہ فرسٹریشن ہے، اس میں آپ بھی شامل ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں آپ صحیح راستے میں چلا رہے ہیں، مگر آپ اس کو فرسٹریٹ اتنا کر دیتے ہیں کہ اس کو پھر اس کے لیے صحیح راستے پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا میں ابھی اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں، میری اسٹوڈنٹ ہیں، کہ میری زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ کبھی کسی عورت یا لڑکی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. اور اگر آپ میرے صحیح اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ اپنی بیٹی پہ، اپنی بہن پہ، اپنی بیوی پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھائیں. آپ ان کو سمجھائیں اور کریں. تو یہ تشدد، ابھی جیسے مولانا صاحب نے بتایا کہ کپڑا استری کی ہے تو سلام دے دی، اب اس سے زیادہ بے شرمی کی بات کیا ہوگی؟ ویسے ایک بات عرض کروں، اس عورت کو تو سجدہ شکر کرنا چاہیے. ایسے کمینے مرد سے الگ ہونا ہی بہتر ہے، جس کے ذہن میں آپ کی عزت کی کیا حال ہے کہ کپڑا استری نہیں کرنے پہ تو اس سے تو جان چھوٹے اچھا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ پھر لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات ہیں، حضور کے اتنے وہ ہیں، مگر جہاں پر ان اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی نیکیوں، رحمتوں، اخلاق انہی کا ذکر ہے. اس کا ذکر نہیں ہے کہ کسی پہ تشدد کیا جائے، کسی کو بھائی سزا دی جائے. ہم نے آپ کو سزاؤں کی تکمیل کے لیے بھیجا، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے. اس لیے کہ وہ بات جو ہے وہ اتنے اعلیٰ درجے کی نہیں ہے جتنی اخلاق کی تکمیل والی بات ہے. سزائیں دی ہوں گی آپ زیادہ جانتے ہیں، مگر وہ اس پہ کوئی ذکر یا اس کو کوئی فخر کی بات نہیں ہے. تو زیادہ جو چیز ہے وہ محبت اور ہمدردی اور یہی چیز ہے. تو بیٹا آپ لوگ بھی اپنے گھر میں اپنی بچیوں، اپنے بہنوں کو، اپنی ہونے والی بیویوں کو، اپنی ہونے والی بیٹیوں کو محبت اور شفقت اور اس سے رکھیں. میں ایک بات عرض کرتا ہوں مول صاحب، آپ اگر تائید کریں تو میرا اپنا خیال ہے، اس کا غلط ہو کہ آدمی اپنے گھر کی خواتین کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ تائید استیفا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی تو میں اپنی بیٹی کا حق ادا کر دوں گا، اپنی بیٹی کا بیوی کا ادا کروں گا، اپنی بہن کا ادا کروں گا، اپنی ماں کا ادا کروں گا. لیکن خود میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ جتنے ان کے حق بنتے وہ پورے کے پورے دے دوں. کچھ نہ کچھ کبھی رہ جائے گی جب تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی شریک نہ ہو. تو لہذا کوشش کریں بیٹا، آپ میں سے جو بھی اپنے گھر کی خواتین کے حقوق ادا کر گیا تو میرے خیال سے یہ بہت مشکل ہے کہ اس کو جب جنت میں جانے کی بات ہوگی کہ وہ جنت میں نہ جائے. ٹھیک ہے، حقوق اللہ اور حقوق رسول کو ادا کرنے ہیں تو اپنی جگہ ہے. لیکن یہ بھی اگر آپ نے اپنے اندر اتنی شفقت رکھی کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ آپ کی شکل دیکھ کے خوش ہو جائے اور آپ سے سوچے کہ یار کام پھنس گیا، مشکل آ گئی ہے، میرے والد آئیں گے وہ صحیح کر دے گا. بیوی سوچے کہ میرا شوہر آئے گا وہ کر دے گا، بہن سوچے میرا بھائی آئے گا تو وہ کر دے گا. تو جب انہوں نے کہا کہ مسکرا کے دیکھنا تو اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے. اور جب یہ اعتماد مل جائے کہ یہ شخص جو ہے وہ میری تمام مشکلات کو دور کرنے اور میرے سلوک کے لیے ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے. جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل جائے گی اس سے پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ تک ایک دوسرا ہے نا کہ یہ طلب تو ہم جنت ہماری لمٹ ہے، لیکن یہ طلب تو اپنی طرف سے اب ادھر سے دیکھیے کیا ملے. جب اللہ تعالیٰ عطا کرنے پہ آئے گا وہ کیا کیا دے سکتا ہے یہ تو ہمارے تصور سے باہر ہے. تو آج کے دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو میں بڑا گزار ہوں اپنے بھائیوں کا، اپنے علماء حضرات کا کہ انہوں نے آ کے ہمارے بچوں کو اچھی باتیں سکھائیں اور اچھے وہ کیے.
میں بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دلوں سے ہر قسم کی کدورت، نفرت، جیسے میں نے کہا کہ پھوپھی، خالہ، یہ وہ فلاں، یہ سب نکالو اپنے دلوں میں۔ آپ کے رسول جو ہے وہ رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، تو آپ کیسے رحم و کرم سے دور ہو سکتے ہیں؟ آپ کیسے نفرتوں کو پال سکتے ہیں؟ آپ کیسے اس چیز میں کمی کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ان کی امت ہیں، اگر وہ آپ کے ماں باپ، کہتے ہیں نا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، ان کی یہ ہے تو ان کی بات تو ہم کیسے نہیں چلے گی؟ تو آج کا دن اسی لیے میں کہتا ہوں بیٹا کہ دیکھو آج کے دن تو کالج کے ہر شخص کو یہاں موجود ہونا چاہیے۔ آپ کیا کرتے ہیں بھائی؟ آپ بنائیں تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی کوئی اگر ہاسپٹل میں لیٹا ہوا سو رہا ہے تو وہ مجھے تو کیا تکلیف پہنچائے گا؟ حضور سے محبت کرنے والے سب کو تکلیف ہوگی۔ بولیں گے ذکر ہو رہا ہے، آپ کے اپنے گھر میں ذکر ہو رہا ہے اور پھر بھی آپ موجود نہیں ہیں۔ اور سب سے زیادہ محبت رسول سے کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کو آپ مطلب ان کی شاید لفظ مناسب ہے یا نہیں مگر تکلیف پہنچا رہے کہ آپ اس کے محبوب کا ذکر ہو اور آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے اپنی نیند کو اس میں ترجیح دے رہے ہو۔ ایسے موقعوں پر آنا چاہیے۔ میں نے اب جن بچوں کو واپس بلوایا تھا باہر جاتے ہوئے اور تھوڑا ڈانٹا بھی تھا، وہ اس ڈانٹ کی وجہ سے آنا بیٹھو بیٹا، بات کو سمجھ کے بیٹھو تاکہ کل کلام کو آپ اپنی مرضی سے موجود ہو۔ کیا حضور کا ذکر ہو رہا ہے، میرے کالج میں ہو رہا ہے، میں نہیں بات کر سکتا، میں کوئی باتیں چار باتیں سنوں گا، کچھ نئی باتیں سنوں گا انشاءاللہ، کچھ سمجھوں گا، کچھ میری فہم میں اضافہ ہوگا، کچھ میری معرفت میں اضافہ ہوگا، کیوں نہ بیٹھوں جا کے۔ دیکھیے میں پڑھائی کے لیے میرے بارے مشہور ہے کہ کووڈ ہو، زلزلہ آ رہا ہو، طوفان آ رہا ہو، کلاسیں بھی چھوڑ دیں، لیکن یہ وہ موقع ہے جب میں کہتا ہوں کہ کلاسیں نہ رکھی جائیں، اسٹوڈنٹس آ کے یہاں پہ بیٹھیں۔ آج سرجری میں تھرڈ ایئر والے بچے جو کہتے ہیں وہ کم صاحب نے کہا کہ سرجری کلاس نہیں ہوگی، میلاد میں آ جاؤ۔ اب ان میں سے آدھے لوگ بیٹھے میں آتے ہیں، انہوں نے کہا تو چھٹی ہوگی، گھر رہ جاؤ۔ لیکن یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ آؤ اور آ کے بیٹھو، یہ آپ کا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ لوگوں کو حضور اکرم کی معرفت عطا فرمائے، ان کے اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے، ان کے جو دوست احباب ہیں ان کی معرفت عطا فرمائے، اور آپ کے دلوں میں سے ہر قسم کا بغض نکالے۔ دیکھیں آخری وقت میں آدمی جو بات کرتا ہے نا تو اہم ترین ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے تقریر آخر میں ایک بات کروں گا تو آخر وقت میں وہ بات کرتا ہے، تو حضور نے آخر میں کیا بات کی؟ انہوں نے کہا نہ کسی فلاں کو فلاں پہ برتری، نہ کسی کو فلاں پہ، یعنی دلوں سے یہ تقسیمات کو دور کرنے والی باتیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں میں جتنی تقسیمیں ہوتی کسی میں نہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے دل نفرتیں میں فلاں تو یہ ہے اور فلاں تو وہ ہے، ایسے نہیں نکال سکتے۔ کیا حضور کی محبت آپ کے دلوں میں اتنی نہیں ہے کہ ان کی خاطر آپ دوسروں سے نفرتیں نکال کے دیں؟ آپ کہہ رہی ہیں محبت تو ہے لیکن یہ نہیں نکلے گا، پھر کیا محبت ہوئی ہے؟ پھر کیسی محبت ہوئی؟ اب ہاسٹل میں دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکی نے مجھے آ کے بتایا یہ سر وہ بڑی گڑبڑ حرکت کی فلاں نے کیا حرکت کی؟ سر ہمارے ٹیم میں رہتی ہے اور جا کے کھانا دوسرے ٹیم کی لڑکیوں کے ساتھ کھا لی۔ میں نے کہا یار یہ کون سی ایسی بڑی بات ہو گئی جس پہ تم اتنی ناراض، اتنا غصہ؟ اور اچھا ہے اکراس دا ویک دوسری لڑکی کے ساتھ جائے کھانے، اچھی بات۔ محبتوں کو پھیلاؤ بیٹا، قربتوں کو پھیلاؤ، تعلقات کو پھیلاؤ، رشتوں حدود الہی میں رہتے ہوئے جتنے پھیلا سکتے ہو پھیلاؤ، اسی میں آپ کا فائدہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک بار پھر آپ لوگوں کا بہت بہت گزار ہوں، جن لوگوں نے کیا، بچوں نے بڑا اچھا کیا، اور ایک آدھ تو ایسی بات کی کہ اس نے آنسو نکال دیا ہمارے۔ ماشاء اللہ آپ لوگ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا اچھا پڑھا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جیسے مولانا صاحب نے کہا اس محفل کو تا قیامت قائم رکھے، لوگ آتے رہیں جاتے رہیں، لیکن حضور کی محفل ہمیشہ قائم رہے۔ شکریہ۔